तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे, बस आप इन्ना आतैनाकल कौसर का ये वजीफा कर लें। सूरह कौसर का ये वजीफा आप कर लीजिए। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। बहुत मुश्किल से आपको ये वीडियो मिली है, ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फ़ायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का ये एक वजीफा, ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग पैसे देकर जाएंगे अब खुद भी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। ऐसा मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। वो ख़ास वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। वो वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊँगा। ख़ास तौर से जो लोग कर्ज़ों से परेशान हैं, वो लोग चाहते हैं गैब से मदद हो, फ़ौरन पैसों का इंतज़ाम हो जाए कहीं से। घरों में बड़े मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, या कर्जे से परेशान हैं, या कमाई ज़्यादा नहीं हो रही इस वजह से परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, दुकान या कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, इस वजह से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज की इस वीडियो में ये मुजर्रब वजीफ़ा मैं अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को और अपनी माओ बहनों को, उनको उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ में बरकत का, दौलत आने का ये ऐसा ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से, जिस तरीक़े से मैं आपको बताऊँगा, आपको उसी तरतीब से और उसी बताए गए तरीक़े से करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही करना है। अपनी तरफ से आपको कमी या बेशी नहीं करनी है, वरना आपको जो वजीफ़ा है वो आपको असर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? इसलिए बताए गए तरीके से आपको वजीफ़ा करना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफ़े को कब करेंगे? आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। क्योंकि आपका सवाल होगा ना रिजवान भाई, इस वजीफ़े को हमें किस वक्त करना है, किस टाइम करना है? तो हम आपको बता दें, फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के बाद ही ये वजीफ़ा करना है, या इशा बाद ही करना है, या रात में ही करना है। अब सवाल होगा कि ये वजीफ़ा हमें कहाँ करना है? तो मेरी माएँ बहनें इस वजीफ़े को घर में करेंगी। मेरे भाई इस वजीफ़े को घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, या आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में या दुकान में, अगर पाक व साफ जगह है तो आप वहाँ भी कर सकती हैं। अगर तन्हाई में बैठकर करें तो अच्छी बात है, तन्हाई में बैठ कर करें। लेकिन अगर दुकान में हैं या ऑफिस में हैं, अकेले नहीं हैं, लोग हैं आसपास, कोई है, तो भी आप वजीफ़े को कर लें, लेकिन खामोशी से पढ़ें, किसी को कुछ ना बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और घर में पढ़ेंगे, चाहे मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरी माएँ बहनें, उनके लिए भी हम बता देते हैं। कोशिश करें कि आप तन्हाई में बैठकर करें, यानी खाली कमरे में बैठकर करें, ऐसी जगह जहां कोई हो ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप तवज्जो के साथ ध्यान से पढ़ सकें। लेकिन अगर कमरा नहीं है अलग, आप अलग नहीं पढ़ सकते, लोग हैं आसपास, तो भी आप परेशान ना हो, एक कोने में बैठकर या एक जगह किनारे बैठकर आप वजीफ़ा कर लें। किसी को बताएं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, धीरे से, खामोशी से, धीमी आवाज़ में पढ़ें। आपकी आवाज़ सिर्फ इतनी हो कि आप सुन सकें, दूसरे को ना सुनाई दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे को ये भी ना बताएं आपने क्या पढ़ा, किस मकसद के लिए पढ़ा। घर में आप बेड पर इस वजीफ़े को कर सकते हैं बैठ के,
तख्त पे, चौकी पे या पलंग पे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। टेबल पे, कुर्सी पे यानी चेयर पे, सोफे पे, काउच पे, किसी भी जगह आप बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। जाए नमाज पे, मुसल्ले पे, कहीं भी बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठ के करें, वरना आप कहीं भी पाक साफ जगह हो, सोफा हो, कुर्सी हो, चटाई हो, बिस्तर हो, कहीं भी बैठकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक हो। अगर बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं तो बिस्तर पाक हो, सोफे पे या कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं तो वो पाक हो, पाक साफ हो। इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस वजीफे को किस दिन करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन ही आपको ये वजीफ़ा करना होगा। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप कभी भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले या जब आप पढ़ना चाहें, आप उस दिन ये वजीफ़ा कर सकती हैं। सुकून से आप इस वजीफे को पढ़ लें। घर में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं आप मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में पढ़ लें, एतकाफ़ की नियत कर लें, मस्जिद में पढ़ लें। एतकाफ़ की नियत कर लेंगे तो एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो मेरे भाई एतकाफ़ की नियत कर लिया करें, पढ़ लिया करें नवैतुस सुन्नतल इअ्तिकाफ़। क्या? नवैतुस सुन्नतल इअ्तिकाफ़। ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एतकाफ़ की नियत किस तरह की जाती है। मस्जिद में थोड़ी देर के लिए भी जाएं, नमाज पढ़ने भी जाएं तो एतकाफ़ की नियत कर लें, या अपनी ज़ुबान में भी कह सकते हैं, अपने भाषा में, कि मैंने एतकाफ़ की नियत की। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने देर आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एतकाफ़ के बारे में बताया। वजीफ़े से इसका मतलब वजीफ़ा नहीं है ये। अब वजीफ़ा आप एतकाफ़ की नियत करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर एतकाफ़ की नियत किए भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ने गए तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं नमाज के बाद। ठीक है, ये एतकाफ़ की बात मैंने आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया कि चलो अब बात हो गई मस्जिद में पढ़ने की, तो एतकाफ़ के बारे में भी आपको बता दूं। मेरी बहनें तो मस्जिद में पढ़ेंगी नहीं, घर पे ही पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब समझ गए हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद ही इस वजीफ़े को करें। बिलफ़र्ज़ मेरे जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, किसी भी वक्त की नमाज हो, तो घर आने के बाद आप लोग 1-2 घंटे के बाद भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही करेंगे। इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, आप लोग इसे मस्जिद में भी चाहे तो नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लेंगे। ऐसी मेरी बहनें भी समझ लें, मेरी माएँ बहनें भी समझ लें। आपने नमाज पढ़ी कोई, तो ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन नमाज के बाद ही करें। आपको घर का काम है तो आप नमाज पढ़ने के बाद अपना काम कर लें, उसके बाद में आप वजीफ़ा करना चाहें तो कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। बहुत आसान वजीफ़ा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफ़ा करने में। जी हाँ, मेरी बातों को सुने ध्यान से। आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इस वजीफ़े को करने में। क्या? सिर्फ कुछ मिनट। फिर इंशाल्लाह आप लोग कमाल देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया, आपके घर में कैसे बदलाव आया। अपनी आंखों से आप करिश्मे देखेंगे। लेकिन मेरी भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बात ध्यान से सुन लें, तवज्जो से, गौर से सुनकर समझ लें। आप में से कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि हम जब भी वजीफ़ा करते हैं वजीफ़े में असर नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा क्यों असर नहीं करता। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ठीक है, हम सारी नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद वजीफ़े पढ़ते हैं, वजीफ़े करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। तो आपकी गलती ये होती है कि आप वजीफ़े को यकीन के साथ नहीं पढ़ते। पहले से ही शक रहता है कि वजीफ़ा काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वजीफ़ा करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो यकीन के साथ दुआ करें। जब आप यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वजीफ़े में कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नमाज़ें नहीं पढ़ते, सिर्फ वजीफ़े ही करते हैं, तो ऐसा भी हरगिज़ ना करें। नमाज़ें पंजगाना यानी 5 वक्त की नमाज़ें मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, पढ़ना है, ना पढ़ने वाला फासिक होता है। हदीस पाक में आता है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो
اس کا نام جہنم کے دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، نماز فرض ہے، اسے چھوڑ کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز لازمی پڑھیں۔ اور نماز فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ وظیفہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نفلی عبادت ہے، وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز تو فرض ہے۔ اگر آپ وظیفہ نہ کریں اور صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھیں، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی تمام بلائیں اور تمام مصیبتیں، پریشانیاں نماز کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ تو نماز اگر آپ چھوڑ کر وظائف کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں، پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد وظائف کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ آپ کو کب کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے۔ اب سوال آتا ہے کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں، اور اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جی ہاں، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، پھر کیسے اس چینل کو ڈھونڈیں گے؟ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے دبا کر کے آل پر پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے اگر، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا، یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو دیر کس بات کی، اتنی پیاری ویڈیو ہے، لائک کرنے سے فائدہ بھی ہے، تو لائک ضرور کر دیں۔ ابھی لائک کیجئے اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں، قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں۔ کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اس پیاری سی ویڈیو میں آخر تک، تاکہ آپ کو ساری معلومات ہو اور آپ سارا طریقہ اچھے سے سمجھیں، جانیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر لیا، چینل کو سبسکرائب کر لیا، ایک بار پھر دھیان دے دیجئے۔ اس کے بعد آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جہاں وظیفہ پڑھنا ہے بیٹھ جانا ہے، کسی پاک صاف جگہ پر۔ کس جگہ پر پڑھیں گے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، کب پڑھیں گے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، اور بنا وضو کے بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو وضو کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پاک و صاف حالت میں کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ کو اس وظیفے کو نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں کو بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہے، میری بہنوں کو بھی نہیں۔ یعنی جب آپ پہ غسل فرض ہو تو ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو نہ کریں۔ جب آپ پاک و صاف ہوں، نماز پڑھنے کی حالت میں ہوں، تب آپ اس وظیفے کو کریں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہیں تو وضو کر لیں۔ وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وضو کر لیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو دل چاہے، ٹھیک ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، 3 ٹائمز درود پڑھیں۔
آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس طرح پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا ایک بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا دو بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا تین بار۔ ایسے آپ پڑھ لیں تین بار۔ یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک مختصر درود شریف ہے، ایک چھوٹی درود شریف ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے، تو آپ اسے پڑھ لیں، مختصر ہے۔ آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا ایک بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا دو بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا تین بار۔ تو ایسے ایسے آپ تین بار پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ دھیان رہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو صرف آپ کو ایک بار کرنا ہو اور ایک دن کا ہی عمل ہو، اور ایک وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب مل جائے، ایک بار ہی کریں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے۔ کیونکہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ مل گیا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جو آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کے تمام بگڑے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ لوگ اندازہ لگائیے کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا۔ سورہ کوثر ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات، ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں مولا تعالیٰ، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا تعالیٰ، ہمارے ان گندے ہاتھوں کو خالی نہ رکھ مولا۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ توفیل معاف فرما۔ مالک و مولا عز و جل، ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل، ہم سب کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، جس کی جو مرادیں ہیں، جس کی جو تمنائیں ہیں مولا تعالی، سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مالک و مولا عز و جل، جس کی جو بھی دعا ہے مولا، اس کی دعا کو قبول فرما۔ مالک و مولا عز و جل، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، نیک و صالح بنا۔ مالک و مولا عز و جل، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض ادا نہیں ہو رہا مولا تعالیٰ، پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ مالک و مولا عز و جل، غیب سے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جو بھی میرے بھائی بہن شادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے لگ نہیں رہے، رشتے لگتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں، یا شادی کے انتظام نہیں ہو پا رہا، شادی کے اسباب نہیں ہو پا رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کی مدد فرما۔
غیب سے شادی کا اسباب بن جائے ایسا فضل فرما، سب کے لیے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہمارے تمام گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچا، بے حیائی سے بچا، برائیوں سے بچا، پاک دامن رکھ، با حیا رکھ، با عزت رکھ، با ادب رکھ۔ ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب خوشیاں عطا فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آپ سبھی حضرات کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، کب ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور دل سے آمین ضرور کہیے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور 5 وقت کی نمازیں انشاءاللہ وقت پر ادا کریں گے، اور آج سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے آپ لوگوں کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، سچی پکی نیت کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ خود کو نماز پنجگانہ پڑھنے والا نمازی بنائیے، اس کے بعد میں دوسرے کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے بگڑے کاموں کے لیے، اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کو خوشخبری ضرور ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہے، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار۔ پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، کتنی بار؟ 21 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 21 ٹائمز۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، آپ کو ایسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہو گیا ایک بار، ایسے ہی آپ کو اور پڑھتے جانا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ صرف بسم اللہ پڑھتے جائیں، سورہ کوثر پڑھتے جائیں۔ اب ہم نے چونکہ بات کیا ہے بیچ میں تو ہم اعوذ باللہ پھر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے کئی بار آپ کو سورہ کوثر پڑھ کر سنایا، ایسے ہی
پڑھتے جانا ہے اور آپ کو 21 ٹائمز یعنی کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 21 مرتبہ۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، ایک نام بتاؤں گا، یہ آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ آپ کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا باسطو، جی ہاں دھیان سے سنیں، یا باسطو۔ یہ اسم آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار، یعنی کہ آپ کو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 ٹائمز۔ یا باسطو پڑھیں، یا باسطو یہ ہو گیا 1 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 2 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 3 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 4 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 5 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 6 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 7 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 8 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 9 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 10 بار۔ ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ پورے 100 بار پڑھ لیں۔ جی ہاں، 100 بار پڑھنے کے بعد میرے تمام دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخر میں یہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار، یعنی کہ 21 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہو گیا 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 3 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 4 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 5 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 6 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 7 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 8 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 9 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار آپ کو ہم نے پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ کو 21 بار یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 10 بار نہیں، 21 بار پڑھنا ہے، 20 ایک 21 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اور آخر میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی والی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو، اسی طریقے سے وہی درود شریف آپ حضرات آخر میں بھی ضرور پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اٹھائیں، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا۔ دعا کے لیے جس طرح اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھائیں، پھونک مارے دونوں ہاتھوں پر۔ آپ کو دعا کے لیے بھی اٹھانا ہے، لیکن دعا کے لیے اٹھانے سے پہلے آپ کو ہاتھوں پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے۔ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے پھونک مار کر، اس کے بعد اس کو پورے اپنے بدن پہ مل لیجئے، ہاتھوں میں مل لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دعا کے لیے اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ وظیفہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر اور جسم پر ملیں، اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ میرے تمام بھائی اور میری تمام مائیں بہنیں سبھی اللہ پاک سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں دعا میں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، 1 حاجتیں ہیں، 2 حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، سینکڑوں حاجتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں ہیں، کتنی بھی مشکلیں ہیں، کتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے دل میں کتنی بھی مرادیں ہیں، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور وہ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور جب بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں خالی ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھر دیتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔
بے شک وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ درود شریف پڑھیں آخر میں بھی اور شروع میں بھی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، پھر آپ حضرات اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر حضور کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کے صدقے میں معاف فرما، حضور کے صدقے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری ان تمام حاجتوں کو پورا کر دے، میری اس حاجت کو پورا کر دے، میری اس مراد کو پورا کر دے۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مالک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آخر میں بھی دعا مانگنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ تو میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ جاتے جاتے پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔